الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم علمه معاوية الكتاب ومكن له في البلاد. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہو کیوں خفا پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب پر بات چل رہی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں
تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے چیتڑوں میں ہم نہیں دیکھیں گے، تاریخ کی غلاظتوں میں تلاش نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کے مقدس اور مطہر پاکیزہ اوراق میں تلاش کریں گے۔ قرآن سے پوچھا قرآن تو صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہنے لگا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن سے پوچھا قرآن بتا نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہنے لگا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن سے پوچھا نبی کے صحابہ میں کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ تو قرآن کہنے لگا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ قرآن سے پوچھا قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہنے لگا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کو قرآن کے ترازو میں تولیں گے، تاریخ کے چیچڑوں میں، تاریخ کی غلاظتوں میں، دبیز تہوں میں، دبی ہوئی غلاظتوں میں صحابہ کو تلاش نہیں کریں گے۔ یہ اصول ہے۔ اب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا فی صحف مکرمہ، یہ قرآن عزت والے ورقوں میں لکھا ہوا ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بہت بلند ہیں اور پاکیزہ ہیں، مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، جو اس قرآن کو لکھتے ہیں وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ وہ ہاتھ کیا ہیں؟ چمکنے والے ہیں، روشن ہاتھ ہیں۔ بأیدی سفرہ کرام بررہ، یہ عزت والا ہے۔ عزت والا کہاں کہاں ہے؟ صرف عرب کے اندر عزت والا ہے، صرف سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، قبرص میں نہیں، کرام بررہ، بررہ کا معنی پورے زمانے میں اعلیٰ ہے، کرام بررہ پوری دنیا میں اعلیٰ ہے، کرام بررہ سارے زمانوں میں اعلیٰ ہے، کرام بررہ سارے وقتوں میں اعلیٰ ہے، کرام بررہ ایسا عرف اور اعلیٰ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کرام بررہ ایسا عرفہ، ایسا اعلیٰ، ایسا شان والا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہادیا مہدیا، معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، واہد بہ جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت میسر ہے ایسا بنا دے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا کر دے اور معاویہ کو حساب کا علم عطا کر دے، وقہ العذاب اور معاویہ کو عذاب سے بچا لینا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضور کے کیا لگتے ہیں؟ صالح ہیں، عام زبان میں برادر نسبتی ہیں، حضور کے صالح ہیں، حضور کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور حضور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اور قرآن کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، اور اس سے مراد صرف قرآن کے متن ہی نہیں، قرآن کی تشریح بھی ہے۔ وہ علم ہے جو علم نافع ہو، وہ علم ہے جو حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے ایسا عطا کیا ہے، پھر پوری دنیا میں امیر معاویہ کو عزت ملی ہے، ایسی عزت اور عظمت ملی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد ابو سفیان کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کے پاس بیٹھے، حضور مسکرائے اور کہا یہ معاویہ تو بڑے علم والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفت والا ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، بڑا علم والا ہے،
حضور نے فرمایا معاویہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور ایسا اپنے پاس بٹھایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے، قرآن لکھا کرتے تھے۔ بِأَيْدِي سَفَرَا، جو قرآن لکھتے ہیں وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ امیر معاویہ قرآن لکھتے تھے، یہ ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ حضرت زید قرآن لکھتے تھے، یہ ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی قرآن لکھتے تھے، یہ ہاتھ چمکنے والے۔ بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، یہ عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ آج کوئی کہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، بتاؤ جن کو قرآن کہے یہ ہاتھ عزت والے ہیں، وہ ہاتھ خیانت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جن کو قرآن کے عزت والے ہیں وہ عزت والا ہی رہتا ہے۔ کوئی چاند پر تھوکے گا، کوئی سورج پر تھوکے گا، وہ تھوک اس کے چہرے پر آئے گا، اس چاند کی روشنی میں فرق نہیں آئے گا، سورج کی روشنی میں فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح امیر معاویہ وہ چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، اس پر کوئی بھونکتا ہے تو وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ امیر معاویہ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ امیر معاویہ کو تو عظمت اللہ نے عطا کر دی ہے، امیر معاویہ کو تو عظمت محمد الرسول اللہ نے عطا کر دی ہے۔ حضور کی حدیث سے ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں، بخاری اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، آپ کو حدیث سے ملتی چلی جائیں گی، آپ کو صحابہ کا تذکرہ ملے گا، حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ ملے گا۔ اور اتنی عظمت والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے حق میں حضور کی دعائیں ایسے قبول ہوئی ہیں کہ اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ حضور نے جب فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ سوال کرتا ہے، کیا سوال ہے؟ وہ بڑا سوال نامہ لکھ کر بھیجتا ہے کہ اگر تم میرے سوالوں کا جواب دے دو تو میں تمہیں مان لوں گا، ایمان لے آؤں گا۔ حضرت معاویہ کے دربار میں یہ خط پیش کیا گیا، پڑھا گیا، تو پہلا سوال کیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس زمین پر آئی ہے اور نہ آسمانوں سے، یعنی وہ کون سا پانی ہے جو آسمانوں سے بھی نہ برسا ہو، زمین سے بھی نہ نکلا ہو، لیکن دنیا کے پانیوں سے افضل ترین وہ پانی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لکھو، اس کو جواب دو، یہ وہ پانی ہے جب غزوہ خندق ہوا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا۔ حضور سے عرض کی آقا شدت کی پیاس بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، پانی نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے، دعا کیجئے۔ حضور نے فرمایا کسی کے پاس بچا ہوا پانی ہے؟ جب تلاش کیا گیا اور تو پانی نہیں تھا، ایک پیالہ پانی کا ملا، اس میں کچھ پانی تھا، حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں رکھا اور بسم اللہ پڑھی، اور وہاں سے حضور کے دست اقدس سے پانی کے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے، جو صحابہ کرام نے خوب پانی پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ یہ پانی فرمایا دنیا کے پانیوں سے افضل ترین پانی، پانیوں سے افضل ترین پانی ہے۔ اور کیسے افضل ہے؟ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ دنیا میں پانی تو آب زمزم بھی ہے جو حضور کے دادا اسماعیل کے قدموں سے نکلا ہوا ہے، وہ بھی تو متبرک ہے، ہاں وہ بھی برکت والا ہے، لیکن یہ پانی اس سے بھی زیادہ برکت والا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ پانی نکلا زمین سے ہے، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی زمین پر، زمین سے چشمہ نکلا ہے۔ حضرت اسماعیل کے قدموں سے، ایڑیوں سے پانی نہیں نکلا، زمین سے نکلا ہے۔ یہ پانی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے پانی نکلا ہے، یہ حضور کے جسم مبارک سے پانی نکلا ہے، اس لیے یہ آسمانوں کے پانی سے بھی افضل ہے، زمین کے پانیوں سے بھی افضل پانی ہے۔ یہ حضرت معاویہ کا علم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جو اس زمین پر آئی ہے، چلی پھری بھی ہے، سانس بھی لیا ہے، رہی بھی ہے، لیکن نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو جواب لکھو۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں
جن کو اللہ نے اپنے دست اقدس سے پیدا فرمایا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے۔ پھر کہا کہ دوسری ایسی چیز کہ جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن اس زمین پر آئی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ یہ حضرت حوا ہیں۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے باپ بھی نہیں ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہا کہ تیسری چیز زمین پر چلی پھری بھی ہے لیکن اس کا ماں بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو حضرت معاویہ نے کہا لکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا مقابلہ کیا تھا اور اپنا عصا ڈالا اور وہ حیۃ تسعی بہت بڑا اژدہا بن گیا، وہ زمین پر چلا پھرا بھی ہے، اس نے دوسرے سانپوں کو کھایا بھی ہے لیکن اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ تو عصا تھا۔ پھر اور فرمایا کہ چوتھی چیز وہ ہے کہ وہ زمین پر آئی ہے، وہ اس نے کھایا پیا بھی ہے، چلی پھری بھی ہے لیکن اس کی ماں بھی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا کہ لکھو، اس کو جواب دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے جب قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ تم اگر اللہ کے سچے نبی اور رسول ہو تو پھر دعا کرو اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، جو سورۃ الشمس کے اندر جس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، زمین پر آئی ہے، چلی پھری بھی ہے، کھایا پیا بھی ہے لیکن اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے جو ان کو جواب دیا ہے۔ عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حضرت معاویہ کے حق میں حضور کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا دے اور اس کو ہدایت عطا فرما دے، اس کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ حضرت معاویہ علم سے بھی بھرے ہوئے ہیں، علم کے بھی سرتاج ہیں اور اسی طرح ہدایت کا ذریعہ بھی ہے کہ خود علم والے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے علم کا ذریعہ بھی ہیں۔ ان کے ذریعے وہ عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے تو ذریعہ ہدایت بھی بنے ہیں۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر انصاف کو قائم کیا ہے اور اس طرح انصاف کیا ہے کہ دنیا ششدر رہ جاتی ہے۔ اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار حوصلے والا امیر معاویہ ہے۔ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور حوصلے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ایک موقع ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک عیسائی شہزادہ آتا ہے، غسان کا وہ شہزادہ ہے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کی زیارت کی، حضور کے پاس کچھ دیر بیٹھے اور جاتے ہوئے کہنے لگے حضور آپ کے لیے ہم تحفے کچھ لے کر آئے ہیں، آپ اپنے کسی خادم اور کسی غلام کو میرے ساتھ بھیج دے، وہ جا کر ہم سے وہ تحفے وصول کر لے۔ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا پڑاؤ ہے، وہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اور کوئی پاس نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور نے فرمایا معاویہ جاؤ اس شہزادے کے ساتھ جا کر اس سے تحفے وصول کر لو۔ حضرت معاویہ اس شہزادے کے ساتھ نکل پڑے۔ اب وہ شہزادہ جا رہا ہے، ساتھ ساتھ حضرت معاویہ جا رہے ہیں۔ پتھریلی زمین تھی، تپتا ہوا صحرا تھا، حضرت معاویہ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ مجھے اپنا جوتا دے دو یا پھر مجھے اپنی سواری پہ سوار کر لو۔ وہ تو سواری پر تھا، حضرت معاویہ پیدل ساتھ چل رہے تھے۔ وہ شہزادہ کہنے لگا تم تو محمد کے کمی ہو، تم تو ان کے خادم اور غلام ہو، میں ایک شہزادہ ہوں، شہزادے کا جوتا تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ ایک شہزادہ تمہیں ایک کمی کو اپنے ساتھ کیسے سوار کر لے؟
یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے جواب دے دیا۔ حضرت معاویہ ساتھ چلتے رہے، 6 کلومیٹر فاصلہ جانے کا ہے، پھر 6 کلومیٹر واپس آنے کا ہے۔ حضرت معاویہ کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہتا رہا، لیکن حضرت معاویہ اس کے ساتھ گئے، تحفے لے کر واپس آئے۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پاؤں سے خون نکل رہا تھا، حضور نے دیکھا تو حیران ہوئے، کہا معاویہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ آقا اصل میں جب آپ نے حکم دیا تھا، میرا جوتا دوسرے دروازے پر پڑا تھا، اور میں نے جب آپ کا حکم سنا ہے میں جوتا لینے جاتا، آپ کے حکم میں تاخیر واقع ہوتی تو میں نے یہ برداشت نہیں کیا ہے، میں نے فوراً تسلیم کرتے ہوئے، فوراً مانتے ہوئے میں فوراً وہ شہزادے کے ساتھ چلا گیا، اور میں جب اس کے ساتھ گیا تو میرے پاؤں زمین پر گرم ہو رہے تھے اور پاؤں پھٹ رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے جوتا دے دو، انہوں نے کہا کہ ایک شہزادے کے جوتے نہیں دیے جا سکتے، مجھے سوار بھی نہیں کیا ہے، اس وجہ سے میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، خون نکل رہا ہے آقا، لیکن میں نے آپ کے حکم میں کوئی حکم عدولی نہیں کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار حوصلے والا امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظمت والے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا، عرصہ گزر گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور قادسیہ کی جنگ ہوئی، روم فتح ہوا، اس میں 18,000 قیدی بن کر آئے۔ ان عیسائیوں میں جو سب سے پہلے سر فہرست جس کو باندھا ہوا تھا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، وہی غسان کا شہزادہ تھا جس نے حضرت امیر معاویہ کو جوتا نہیں دیا تھا۔ حضرت معاویہ کے سامنے جب قیدیوں کو پیش کیا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا اس شہزادے کو چھوڑ دو، اس کے ہاتھ کھول دو، اس کو میرے پاس لے آؤ، اس کو شاہی مہمان رکھو، اس کی خدمت کرو، اس کی تواضع کرو، اس کی خدمت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ حضرت معاویہ کے حکم پر ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، ان کو اپنے پاس رکھا، 40 روز تک وہ حضرت معاویہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا رہا، دیکھتا رہا، اور پھر جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار اس کو ہدیہ دیا اور کہا کہ تمہیں معاف کیا، تم جا سکتے ہو۔ جب وہ جانے لگا تھوڑا سا دور گیا، واپس پلٹا، واپس آ کر کہنے لگا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ حضرت معاویہ مسکرائے، مسکرا کر کہا ہاں ضرور دیکھا ہے۔ کہنے لگا مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں دیکھا ہے، کہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا میں نے پہلی نظر دیکھتے تمہیں پہچان لیا تھا کہ یہ وہی غسان کا شہزادہ ہے، میں وہی محمد کا کمی ہوں، میں وہی محمد مصطفیٰ کا خادم اور نوکر ہوں جس کو تو نے جوتا نہیں دیا تھا، اپنی سواری پہ سوار نہیں کیا تھا، لیکن میں محمد کا غلام ہوں۔ محمد مصطفیٰ کے اخلاق نے ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ اپنے کوئی مہمان بن جائے اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے، ہمارا تو یہی حسن سلوک ہے۔ اس عیسائی شہزادے نے وہ 40,000 دینار و درہم حضرت معاویہ کے قدموں میں رکھے اور کہا کہ اپنا اسیر بنا لیا ہے، اب آزادی کو جی نہیں چاہتا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق ہے، یہ حضرت معاویہ کا علم ہے، یہ حضرت معاویہ کا حلم ہے، یہ حضرت معاویہ کی بردباری ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اول جیش یغزون البحر اوجب الجنہ، میری امت میں ایک لشکر وہ بحری جنگ لڑے گا جو سمندروں میں جنگ لڑے گا، اللہ رب العالمین ان پر جنت کو واجب کر چکا ہے، ان پر جنت کو، سب کہو، ان پر جنت کو واجب کر چکا ہے۔ وہ کون سا لشکر تھا؟ وہ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے۔ اور جب یہ حدیث حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، اس حدیث کی راویہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اسی حدیث کی راوی حضرت ام حرام ہیں جو حضرت صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں۔
اس مجلس میں موجود ہیں، ام ہانی کے گھر میں حضور موجود ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ام ہانی بھی دو ہیں، ایک حضور کی پھپھی زاد ام ہانی ہے اور ایک چچا زاد ام ہانی ہے جو حضرت علی کی بہن ام ہانی ہے۔ یہ جو روایت کرنے والی ہیں حضور کی پھپھی زاد بہن ام ہانی ہیں، ان کے پاس حضور بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کو ام ہانی سر میں تیل لگا رہی ہیں، حضور علیہ السلام کو نیند آ گئی ہے اور نیند سے حضور بیدار ہوئے، مسکرائے ہیں، بہت خوش ہوئے۔ حضرت ام ہانی کہنے لگی آقا کیا بات ہے، آپ کیوں خوش ہیں، اتنی خوشی آپ کو میسر آئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بات ہی ایسی ہے، مجھے اللہ نے دکھلایا ہے کہ میری امت کے لوگ جو بحری جنگ لڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ام حرام کہنے لگی جو اس وقت خادمہ تھی، پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ حضور میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ مجھے اس لشکر میں شامل فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ام حرام کے لیے دعا کر دی ہے۔ اب حضرت ام حرام یہ دعا کے بعد معاملہ گزر گیا، جب وقت گزرا عرصے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا، اعلان ہوا مدینہ میں حضرت ام حرام ہیں، اعلان ہوا کہ بحری جنگوں کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے جو جانا چاہتے ہیں وہ لشکر کا حصہ بن جائے۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں میں نے فوراً اپنے شوہر سے کہا کہ وہی وقت آ گیا ہے، جنت لینے کا وقت آ گیا ہے، جس جنت کا اعلان میرے نبی نے کیا تھا آج وہ جنت مل رہی ہے، آؤ ہم اس لشکر میں شریک ہو جائے۔ اب حضرت ام حرام اپنے شوہر کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو جاتی ہیں اور وہ جنگ لڑی گئی ہے، اور وہ جنگ کون لڑنے والا ہے؟ وہ اس لڑائی کا، اس جنگ کا جو سپہ سالار ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح جنتی ہیں جس کی جنت کا اعلان میرے نبی نے کر دیا ہے۔ جو ان پر کوئی تان کرے، تشنیع کرے تو میرے بھائیوں وہ پکا جہنمی ہے اور یقیناً جہنمی ہے۔ امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ ایسا جہنمی کتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور جہنمی ہو نہیں سکتا ہے جو امیر معاویہ کو بھونکتا ہو۔ امیر معاویہ حضور کے سالے بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور حضور سے محبت اس طرح کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھیں، آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، حضرت معاویہ کو پتا چلا کہ فلاں شخص کے پاس حضور کی چادر مبارک ہے، حضرت معاویہ نے اس کو بلاوا بھیجا، وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ مجھے پتا چلا ہے تیرے پاس حضور کی چادر مبارک ہے۔ کہا کہ جی حضور نے مجھے تحفہ دی تھی، میرے پاس موجود ہے، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی، وہ اسی طرح محفوظ پڑی ہے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا اگر تم اس کی قیمت لے کر وہ مجھے دے دو تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وہ چادر مبارک 22,000 دینار دے کر وہ چادر خرید لی، اور پھر حضور علیہ السلام کی چارپائی ایک صحابی کے پاس تھی، حضرت معاویہ کو پتا چلا تو اسے بلاوا بھیجا، اسے پوچھا، اس نے کہا ہاں میرے پاس حضور کی استعمال شدہ چارپائی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت معاویہ نے کہا کیا تم وہ بیچنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ آقا ویسے تو مجھے محبت ہے، میں نے محبت سے رکھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا میں فری میں نہیں لیتا، مفت میں نہیں لیتا، بلکہ اس کی قیمت ادا کروں گا۔ 12,000 دینار اس کو دیے اور وہ چارپائی خریدی ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور کے بال بناتے ہیں، حضور کے بال کاٹتے ہیں، حضور کے ناخن کاٹتے ہیں، حضور کے بال مبارک اور حضور کے ناخنوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور پھر وصیت کرتے ہیں جب میرا آخری وقت ہوگا، جب میرا جنازہ تیار کیا جائے گا، یہ چادر جو حضور کی ہے اس میں مجھے کفنا دینا، پہلے اس چادر میں لپیٹنا، پھر دوسرا کفن دینا، پھر ایک کرتا حضور کا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ جب حضور کے بال بنائے تھے حضور نے خوشی میں آ کر حضرت معاویہ کو اپنا کرتا مبارک تحفتاً دیا تھا، وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کہا اس کے اوپر مجھے وہ کرتا دے دینا، اور جو بال ہیں وہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، حضور کے جو ناخن ہیں وہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے ماتھے پہ رکھ دینا، میرے ہتھیلیوں پہ رکھ دینا، میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ میں اس کی وجہ سے بخش دیا جاؤں، اور یقیناً کہ اللہ مجھے بخش دیں گے۔ حضور علیہ السلام کی اس طرح حضرت معاویہ حق میں دعائیں قبول ہوئی ہیں، حضرت معاویہ کو اللہ نے عظمت عطا کی ہیں، رفت عطا کی ہیں، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب المرجب کو وفات پاتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس وقت 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اتنا بڑا حکمران ہے
اور اتنا انصاف قائم کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، ایمانی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے تو قرآن سے پوچھیں گے اور نبی کے فرمان سے پوچھیں گے۔ تاریخ کے چیتڑوں کو رتی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، تاریخ کے چیتڑوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے۔ تبری کو دیکھو، وہ رافضی ہے۔ مسعودی کو دیکھو، وہ رافضی ہے۔ رافضیوں کو لکھی ہوئی تاریخ ہے جنہوں نے بغض کا اظہار کرتے ہوئے حضرت معاویہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف طریقوں سے طعن و تشنیع کی ہے۔ ہم قرآن میں دیکھیں گے، نبی کے فرمان میں دیکھیں گے، صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جو ہماری ساری کی ساری تنقید سے بالا تر ہے۔ ایک اصول دیکھ لے، قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کا دن نور ایمان کی چادر عطا فرمائے گا۔ معاویہ چلیں گے، معاویہ کے سامنے نور کا حلہ ہوگا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کی گواہی حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی ہے۔ ان سے بڑا عظیم تر کون انسان ہوگا؟ تو اس لیے کہا امیر شام کی عزت و منزلت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان زندیقوں کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔